السلام علیکم ویورز، میں راشد محمود، لیونگ لیجنڈز آف مدر لینڈ، مائی مدر لینڈ۔ آج کا ایپیسوڈ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن اس کا فنی قد جو ہے وہ مجھ سے بہت بڑا ہے، اور یہ میری زندگی کا وہ ساتھی ہے جس کے ساتھ میں نے زندگی کا اس شوبز کے سفر کا آغاز کیا۔ میرے استاد ہیں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے زندگی میں ان سے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے ان سے سیکھی ہے وہ ہے محنت، مستقل استقامت سے اور ڈیووشن سے اور ایسے پیشنس سے اور رب کی رضاؤں سے ایک لمبا سفر، بہت ہی لمبا سفر۔ ریڈیو پاکستان لاہور سے آغاز، اور میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ زندگی کے اس میرے سفر میں جو میرا پہلا قدم تھا وہ میرے اس ساتھی کے ساتھ شروع ہوا، اور پھر ایک موافقت، ایک آسانیاں، اور اس سفر کے اسرار و رموز سمجھنے میں مجھے اس قدر معاونت اور آسانیاں اس شخصیت کی وجہ سے حاصل ہوئی کہ آج اس لمحہ موجود میں اپنے آپ اپنے لیے بلکہ سعادت سمجھتا ہوں کہ آج میں پروگرام میں آج اس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جس نے میرے علاوہ بے شمار لوگ اس ملک میں ایسے نامور جو ہیں وہ استاد کہتے ہیں ان کو، جس میں بہت بہت بڑے نام، بہت کچھ ان کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھا۔ ہم نے سنا، عرفان کی باتوں کو سنا، ان کے بڑوں کی باتوں کو سنا، اور پھر ایک چونکہ دوستی اور ایک ایفیلیشن، ایک سینٹیمنٹس کا رشتہ ہو گیا۔ یہ وہ شخصیت ہے جو ساری زندگی میرے دکھ اور میری خوشیوں میں میرے ہم سفر رہے۔ آج بھی اس لمحہ موجود میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے خاندان میں میری زندگی کے جو میرے اپنے رشتے ہیں، اس شخصیت سے جو میرا رشتہ ہے ان سے بھی ابو ہے۔ ویورز، آج کی شخصیت لیونگ لیجنڈ آف مائی مدر لینڈ، عرفان کھوسٹ صاحب۔ السلام علیکم عرفان۔ وعلیکم السلام راشد صاحب، آپ نے میرے بارے میں اتنی باتیں میں ابھی کی نہیں ہے عرفان، ابھی تو میں نے تعریفیں کر دی ہیں، ابھی تو میں نے کرنی ہے کہ مجھے ہلکی سی شرم آ رہی ہے۔ عرفان، آپ ایک مثال ہو۔ عرفان کھوسٹ صاحب کی پروفائل میں ایک نہیں بھری پڑی ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں، براڈ کاسٹنگ، سٹیج، ٹیلی ویژن، فلم، ایز اے پروڈیوسر، ایز اے ڈائریکٹر، اتنا کام کیا اب سب شناسا ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج عرفان اور میں جو باتیں کریں گے وہ اس میں سے بے شمار باتیں ایسی ہوں گی جو شاید آپ کے پہلے علم میں نہیں ہوں گی۔ اچھا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں، وہ اس میں ظاہر ہے میں نے اپنا آپ بھی تو بچانا ہے، وہ نہیں کرے۔ عرفان، آج جس یعنی عمر کے حصے میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا پچھلا جو سارا سفر ہے، میں عینی شاہد ہوں۔ ساری زندگی ہم ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب، بلکہ ہم تو دنیا کے لیے بھی کھلی کتاب ہے، لیکن ہماری ایفیلیشن۔ آپ آج اس لمحہ موجود میں اس سارے سفر کو کیسا فیل کرتے ہو؟ دیکھو جی، سفر تو سبھی کرتے ہیں، محنت بھی سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت جب ہوتی ہے تو انسان کو کامیابی مل جاتی ہے۔ رہی بات یہ کہ سفر ایک انگریزی والا بھی ہوتا ہے، ایک اردو والا بھی ہوتا ہے، تو کئی بیچارے جو ہوتے ہیں وہ انگریزی والا سفر کر جاتے ہیں، تو یہ انگریزی والا اردو والا سفر دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو پھر ہی زندگی میں استحکام پیدا ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا عرفان، بڑے میرا تو بھی استاد ہے، لیکن ہمارے جو اصل بڑے تھے سلطان کھوسٹ صاحب، اصل استاد تو وہ تو ہم تو ان کا آگے پریوار ہے نا، جو ہم ان کے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں سارے۔ بالکل بالکل۔ تو
آپ نے ان کا وہ جو ایک تسلسل تھا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان بابا جی کے بعد آپ نے اس تسلسل کو بڑی مستقل مزاجی سے لے کے چلے ہو، اور ان کے اس قد میں آپ نے ملٹیپلائی کر کے ایک ڈیووشن سے، ایک ارادے سے، اس سارے سفر میں بڑی ہارڈلز بھی رہی ہیں میرے علم میں ہے۔ راشد صاحب، عرض یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میں حادثاتی طور پر اس فیلڈ میں آیا، نہیں، یا میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، میں وہ انجینئر بننا چاہتا تھا۔ میرے کو جو مشکل پڑی وہ یہ تھی کہ ابا کے انتقال کے بعد میں ہی ارننگ ممبر تھا، ایسے ہی تو میں کہیں اور جاتا بھی تو مجھے کام وام تو ملنا نہیں تھا، اور اس وقت میں 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، مجھے پتا ہے، جبکہ مجھے پتا ہے۔ کلیریکل جاب کے لیے بھی اس دور میں ایک 10 عمر جماعت پڑھنا ہونا ضروری ہوتا تھا۔ تو وہ میں نے خیر جس مشکل میں تعلیم حاصل کی، اور زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا میں نے ایف اے تک پڑھا ہے، اور 9ویں جماعت میں جب میں اسکول میں تھا سر سید کیمبرج میں، تو میں نے 10ویں کا بھی اسی سال دے دیا تھا، اور صبح کے وقت میرے اسکول میں امتحان ہوتا تھا، اور 2 بجے سے میں 10ویں کا امتحان دینے جاتا تھا۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سر سید کیمبرج اسکول جو ہے اب بھی ماشاءاللہ سے ہے، اور یہ شہزاد قیصر جی جو سیکریٹری ایجوکیشن اور بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، جی یہ ان کے ابا کا اسکول تھا۔ شہزاد قیصر صاحب جو تھے یہ ہم سے سینئر تھے، شاہ رخ قیصر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، اور پھر شاہد ہیں، شاہد قیصر، وہ بھی ابھی یہ اسکول چلا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میری ایک شادی میں ملاقات بھی ان سب سے ہوئی تھی، تو میں بڑا ان کا احسان مند ہوں اس خاندان کا کہ انگلش میڈیم اسکول تھا تو اس کی فیس بھی کافی تھی۔ جی تو جب میرے ابا کا انتقال ہوا تو میں نے وہ اسکول چھوڑنا چاہا، کیونکہ فیس افورڈیبل نہیں تھی میرے لیے۔ صحیح۔ تو سال ایک میں وہاں پڑھا، بعد میں ابا کے انتقال کے تو پرنسپل صاحب ڈاکٹر نذیر قیصر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آمین آمین۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر میں اب فیس نہیں دے سکتا، تو میں جا رہا ہوں، میں کہیں اور پڑھ لوں گا، مجھے کام بھی کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تم فیس دو گے بھی نہیں اب، مگر پڑھو گے یہاں۔ تو میں نے کہا سر وہ ایسا ہے، کہنے لگے بس وہ لائبریری کارڈ جو ہے نا اس کے 50 پیسے ہوتے تھے ماہانہ، تمہارا اسی پر ہماری فیس بھی جمع ہوا کرتی تھی۔ تو وہ کارڈ مجھے مل گیا، تو پھر میرے دوست جو تھے وہ مجھے مذاق کیا کرتے تھے، تو وہ مجھے بینچ پر بیٹھنے کے لیے تھوڑی جگہ دیا کرتے تھے، کہتے تھے تو کیڑی فیس دینا۔ تو بہرحال پھر وہ 10ویں جماعت بھی کر لی، اور اس کے بعد پھر ایف اے میں نے کچھ گیپ کے بعد اس کا امتحان دیا، اور دیال سنگھ کالج سے میں نے امتحان دیا تھا، اور وہاں بھی کو 12-13 دن ہی گیا تھا، کیونکہ میری مصروفیات اور ہو گئی تھیں، ذریعہ معاش کی مصروفیات تھیں۔ تو وہاں بھی حالانکہ دیال سنگھ کالج میں بھی میرا نام درج ہے، اور یہ سلمان سعید صاحب ان کے ابا جو ہوا کرتے تھے احمد سعید صاحب، جرنلسٹ بڑے کمال کے لوگ تھے، وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو وہ انہوں نے بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ عرفان میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا۔ اور بھی میرے بڑے ایسے تھے جن کے پاس میں جاتا تھا، صوفی نثار صاحب تھے، تو وہ بھی ان سے بھی کچھ یہ درسی علم حاصل کیا کرتا تھا۔ تو خیر وہ اللہ نے وہ وقت بھی گزار دیا۔ اس کے بعد پھر میں ریڈیو ہی چونکہ جا سکتا تھا تو ریڈیو گیا، پھر وہیں سے ٹی وی گیا، پھر ٹی وی سے تھیٹر میں آیا، تھیٹر میں آنے کے بعد پھر مجھے فلموں میں کام ملنا شروع ہو گیا تھوڑا تھوڑا۔ وہ جو ولن کے ساتھ 2 مسخرے ہوتے ہیں نا، اور وہ دب
دباتے رہتے ہیں اس کو ولن کو، کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، ہاں ہر سین میں وہ تھکا ہوا ہی ہوتا ہے، تو وہ دبانے والے کا کردار مل جاتا تھا، اور میں وہ اس لیے کر لیتا تھا کہ چلو کچھ پیسے پیسے مل آئیں گے۔ جائے۔ ذمہ داریاں زیادہ تھیں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلا بندہ تھا جو اس فن کی دنیا میں بھی گھوم پھر رہا تھا اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتا تھا۔ تو وہ کاروبار اس لیے کرتا تھا کہ میں ہر وہ جائز کام کر لیا کرتا تھا جس سے حق حلال کی روزی بن سبحان جائے۔ اللہ، بالکل صحیح۔ تو وہ بھی میرے لیے بڑا اچھا تھا کہ میری ذمہ داریاں پوری ہو رہی تھیں، تو اللہ نے بس یہ ہے کہ جو محنت اور مشقت کی تھی، ہم میری 5 بہنیں اور ایک بھائی، 7 بچوں کے ساتھ ماں نے ہمیں اسی طرح پالا، اسی طرح ہماری پرورش کی جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے میں لگا بھی کر شاہد ہوں، میں ان بھی کی شاہد۔ پرورش کرتی ہے۔ تو شکر ہے الحمدللہ۔ عرفان، سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ میں سمجھتا ہوں نا کہ آپ نے یہ ساری دہائیاں جو ہیں اس آج کے اس لمحے تک، اس میں ڈگنیٹی، وقار، انا، خودداری، میں نے کہیں زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں دیکھا۔ میں لگاتار اس سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا، میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی انڈیو انسینٹو، جیسے لوگ کوئی پرچی مافیا، کوئی داؤ، کوئی شارٹ کٹ، نیور۔ ویورز، عرفان خوسٹ میرے اس ملک میں ایک مثال ہے، ایک جہد مسلسل زندگی جس کو کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے میرے کسی دوست کا کراچی میں ہوتے ہیں وہ، کہ زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس، تا دم مرگ ہمارا یہ سفر باقی ہے۔ عرفان صاحب کے پیشنس جو آج سے، میں نے پہلے دن جب ہم چھوٹے چھوٹے نکر پہنا، جو ایک کمٹمنٹ، جو ایک ڈیووشن تب تھی، میں نے کبھی وہ ڈیلیٹ نہیں دیکھی، آج بھی وہی ہے۔ عرفان، آپ مثال ہو میرے اس ملک کے لوگوں کے لیے۔ آپ نے بہت سارا کام کیا، ٹیلی ویژن پہ بھی، آپ نے اپنی فلمیں بھی بنائی، جہاں جہاں کام ملتا رہا میں کرتے کرتا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکٹر کی کوئی فائنینشیل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اس کی محنت ہوتی ہے، اس کو جو اس کے عوض ملتا ہے وہ آتا ہی ہے۔ میں نے راشد صاحب، میں نے ایک بات بڑی دیر پہلے میں نے سمجھی تھی یا مجھے سمجھ آئی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ اپنے بندوں کی بات انتہائی غور سے سنتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں نے کہا کہ اللہ جب سنتا ہے تو پھر بندوں کو سنانے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ تو جب اللہ ہی سن کر اس کے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے تو پھر اللہ ہی کو اپنی بات سنائی، اور اللہ ہی نے سارے وسائل پیدا کیے، اور اللہ نے جتنی ذمہ داریاں اور فرائض تھے وہ سب کے سب پورے ہوتے رہے۔ ایک سینگ ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بزرگ نے، کسی صوفی نے کہا ہوا ہے کہ لوڑ تھوڑے نہ، رکا موڑے نہ، بہتا جڑے نہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ضروریات میری ضروریات پوری ہوتی رہیں، میں خوش، سبحان تیری قدرت اللہ کہتا اللہ۔ رہا، اور رکا بھی میرا نہیں مڑا۔ میرے پاس کوئی آیا، اس نے کہا جی یہ راشد صاحب آپ کے دوست ہیں، تو ان سے یہ کام ہے، اور کام میں نے سمجھا کہ یار یہ جائز کام ہے، تو ان کو کہہ کر میرا یہ کام کروا دیں۔ تو میں نے غور کیا اور میں نے کارڈ لکھ دیا یا رکا لکھ دیا یا فون کر دیا کہ راشد صاحب یہ بندہ ہے، اس کا یہ کام جائز ہے، میں گارنٹی کرتا ہوں، تو میرا رکا بھی نہیں واپس آیا۔ اللہ کا شکر، اللہ۔ اور پیسے جو ہیں جیسے بندوں کی نفسیات ہے، اسی طرح نوٹوں کی بھی ایک نفسیات ہے، حالانکہ ان میں
جان نہیں ہوتی، وہ مادی ایک جان ہوتی صحیح ہے ہے۔ اس میں، وگرنہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس پر ہمارے بابائے قوم کی تصویر ہے اور اصل قیمت وہ ہے اس کی، نوٹ کی۔ وہ ہے تو وہ میں نے یہ زیادہ پیسے جوڑنے کی کبھی ضرورت محسوس عرفان میں نہیں بڑا کی، بڑا میں کیونکہ زیادہ جڑ جائے نا تو وہ بھی مصیبت ہوتا ہاں، ہے، حساب بھی پھر بڑے ہو جاتے ہیں۔ 99 کے چکر میں ہر ایسا ہی، وقت ایسا پڑا ہی۔ رہتا ہے۔ ویورز، عرفان کوشر صاحب نے جب تک ماں جی حیات رہی، میں کہتا ہوں کہ ماں جو ہے آپ کے گھر میں ایک رب کی شکل موجود ہے، اور عرفان نے اپنی ماں کی جتنی خدمت کی ہے، جس طرح یوں جیسے کہتے ہیں نا کہ پلکوں پہ لے کے رکھ، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ حیات رہی، ایک بلیسنگ پیرنٹس جو ہوتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ماں جس کے پیروں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی۔ آج کی خواتین سٹیٹس کی باتیں کر رہی ہوتی، رائٹس کی بات، ارے کسی خاتون کا اس سے بڑا سٹیٹس میرے ریلیجن میں کیا ہوگا کہ کسی بھی مسلم جو ہے اس کا ٹارگٹ، اس کا سم اپ جو ہے اپنی ساری زندگی کی تپسیا کا اپنے دین میں، وہ جنت ہے۔ میرے رب نے وہ جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی ہوئی۔ عرفان، آپ نے ماں جی کی بڑی خدمت کی، میں نے شاہد، سب اولاد سارے کرتے ہیں، سب کو کرنی چاہیے، جو نہیں بھی کرتے ان کو کرنی چاہیے۔ دیکھیے جی، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار بڑا پہلے تگڑا سا ہے، ہوں ماڑا ہو گیا۔ اچھا، میں انہیں کہتا ہوں یہ ہوں میری ماں ماں 2015 میری ماں مری، ادوں دا میں ماڑا ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار سنا ہے تم نے ساری زندگی، مطلب میرا بھائی بھی ہے، وہ چونکہ باہر ہے ملک سے، تو وہ وہیں سیٹل ہو گیا ہوا ہے۔ بہنیں بیٹیاں جو ہوتی ہیں، یہ ایک پنجابی چ کہندے نے منہ میٹیاں کلیاں، او یس، 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 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ماں کو نہیں رکھا، ماں نے مجھے رکھا، میں اپنی ماں کے ساتھ رہا۔ میں صدقے جاؤں۔ وہ 2015 آج مئی کو ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک ایسا معجزہ میں سمجھوں گا کہ میری ماں کی قبر جو ہے، میرا ایک بیٹا وہاں ان دنوں یہ فیلکن میں رہتا تھا گلبرگ میں، ہاں، ابا میرے مدفون ہیں بیبیاں پاک دامن میں، میری بیگم جو ہے وہ مدفون ہے وحدت روڈ پر۔ اچھا، ہاں جی۔ ہاں، تو میں عجیب تذبذب میں تھا کہ ماں کو کہاں دفناؤں، اور میرا ویسے ہی میری تو دنیا اندھیر ہو گئی تھی، کیونکہ میری ماں کی ایسوسیشن میرے ساتھ زیادہ تھی، یا میری ایسوسیشن ماں کے ساتھ زیادہ تھی۔ تو وہ 3 جگہ ان کی قبر کھدی، اچھا، بیبیاں پاک میں بھی کھدی، اور وحدت روڈ پر بھی کھدی، اور اس کے بعد ایک اور وہ ہاں گلبرگ کا ہی قبرستان تھا وہاں، حالانکہ جو مالکان ہیں جن کے گھر اپنے ہیں انہیں کو دفن کرنے کا ہے، تو وہاں بیٹا رہتا تھا، تو وہ اس نے وہاں بھی کھدوا لی۔ اس نے جب بتایا کہ جی اس طرح میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو انہوں نے وہاں بھی قبر کھود دی۔ اب جب وہ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ 3 جگہ کھد گئی، اب تم بتاؤ کہاں ان کو دفن کرنا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تینوں جگہ جو ہیں یہ تو دور ہیں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے بہت دور ہیں، تو ویسے بھی
مصروفیت جو مزدوری کی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کہیں آ جا نہیں نہیں سکتا، سکتا، شادی ٹھیک ہے۔ بیاہ میں بھی مشکل سے شمولیت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس نے کہا یار وہاں رائے ونڈ جہاں ہم رہتے ہیں تو وہاں دفن کر دیں۔ میں نے کہا یار ادھر دفن کر۔ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میری ماں یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پر دفن سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا میں پورا پریولیج یہ لیتا ہوں کہ تھوڑا سا جمعے کا ناغہ میں نہیں ہوں، بڑی بات ہے، اور میں ماں سے جا کر باتیں کرتا ہوں، اپنی پریشانیاں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے، اس کے پاس جا چکی ہے تو اس کو اللہ کو بتانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہوگی۔ صبح کیا اچھی انٹرپریٹیشن آپ نے۔ وہ میں سب اولادیں ماں باپ سے محبت کرتی ہیں، باپ سے بھی میری محبت ہے، بہت زیادہ ہے، اور ساتھ افسوس یہ ہے کہ ابا کی میں کوئی خدمت نہیں کر سکا۔ ابا جس دور میں چلے گئے اس دور میں چھوٹا تھا تو بالکل چھوٹے سے تھے نا عرفان، پڑھ رہے تھے، لیکن وہ ایک کسک ہے میرے دل میں، اور میں نے ابا کے حصے کی بھی خدمت جو تھی وہ اماں کی کہ اب تو انہی کی خدمت ڈبل کر دی۔ کیا بات ہے۔ میں اپنی ماں کی نماز پڑھ لیتا اگر شرک نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ماں ایک ایسی ہستی ماں ہے، ربی کا روپ ہے۔ اور یہ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، میں چھوٹا بندہ ہوں، مالی طور پر تھا، اور اب بھی میرے بس وہی لوڈ تھوڑے نا، تو وہ نہیں، وہ لوڈ رب نے پوری ہوتی ہے ساری زندگی نہیں۔ تو یہ گھر جو ہے نا، یہ زمین میرے ایک مرشد ہیں، ہاں، انہوں نے مجھے دی تھی۔ یہاں ایک ریکارڈنگ کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے سرمد سے کہا سرمد یار یہاں یہ جگہ بڑی اچھی ہے تو یہ ہم لے لیں۔ اس نے کہا ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو یار ہم ہی پر تیرا پیو تینوں لے دے گا، یہ ارادہ کر لیا تھے۔ وہ میں نے ان بزرگوں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لے لو۔ ماشاء میں نے کہا کہ جی اس کے کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا بازار میں اس کا ریٹ لگوا لو، اس سے فی کنال 50,000 روپے کم ہے تمہارے۔ میرے اللہ۔ تو وہ میں نے کہا جی مرشد میں تو پیسے اکٹھے دے بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا یار تو جمیں چند تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں۔ مرشد جو تھے تو وہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیے، اور مجھے یہ زمین مل گئی۔ پھر بنانے کی باری آئی تو یہ پرانے قصے کہانیوں میں ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو جو سفر پر جاتا ہے ایک تھیلی دیتی ہے، کپڑے کی تھیلی۔ تو جب یہ جگہ لے لی تو میں ماں کو لے کر آیا، اور اتوار کو بچے آیا کرتے تھے، یہاں ٹیوب ویل لگا ہوا تھا تو بچے نہایا کرتے تھے گرمی میں، ماں کو بھی لے آیا کرتا تھا۔ تو میں نے ماں سے کہا ماں میں اس کو بنانا چاہتا ہوں، تو کہنے لگی بناؤ۔ ماں نے مجھے ایک تھیلی دی تھی، اس میں 40,000 روپے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اماں یہ کس لیے؟ کہنے لگی کہ اس کی اینٹیں ڈلواؤ۔ میرے اللہ۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے اس 40,000 روپے کی اینٹیں لے لی، اور یہاں وہ ایک ٹھیکیدار کیا، اس نے کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں اسی تھیلی میں جو کماتا تھا وہ ڈال ڈالتا دیتا تھا۔ برکتیں بڑھتی چلی گئی، وہ تھیلی کبھی خالی نہیں ہوئی۔ Oh my God۔ اور پھر ایک دفعہ ماں نے ایک اور تھیلی دی، 3 بار دی، ہاں، اور اس میں بھی 40,000 روپے تھے۔ وہ 40 1,20,000 روپیہ ماں نے دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ماں نے بیچاری نے وہ جمع کیے ہوئے تھے۔ وہ میں جب کوئی کام کر کے آتا تھا تو میں ماں کو کچھ پیسے دیا کرتا تھا کہ اماں یہ تیرے ہیں۔ وہ بیچاری نے کہاں خرچ کرنے تھے، سنبھالتے گئے۔ تو وہ اس طرح سے مجھے 3 بار وہ تھیلی ملی ہے۔ تو اللہ نے یہ کام شروع کروا دیا، اور یہ ایسا شروع ہوا کہ ایک دن بھی یہ کام نہیں رکا۔ ٹھیک ہے۔ میری وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے نہیں رکا،
وہ بعض اوقات عید شبرات ہاں، اور اس طرح چھٹیاں کا آ گئی تو وہ اس میں- آتا ہے، تو وہ پھر وہ ٹھیکیدار نے جبھی وہ چھٹی کی، ادروائز یہ کام نہیں رکا. تو مجھے تو یہ عطا ہے اللہ کی اور میری ماں کی سبحان دعاؤں اللہ، کی. سبحان اللہ. تو پھر جب یہ جگہ میں نے لے لی تو میں نے کہا کہ بھائی یار میں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہیں کر لوں. 5 بہنیں تھیں، 5 ہی بیٹیاں تھیں، تو میں نے ان کو سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. تو سبحان یہ میرے ساتھ ہی رہے. پھر آگے سے نواسیاں ہو گئی ہیں، ماشاء اللہ، نواسے ہو گئے. لاڈلی وہ اللہ رکھی ہماری ہے. تو میں نے بیچ میں باؤنڈری اس کی ایک ہے، ہاں، اور سب کے اپنے اپنے یونٹ. ہاں، اور بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں یہ ویورز، آپ نے عرفان کھوسٹ ایک کھلی کتاب ہے، اس کی پروفائل جو ہے وہ اس سب کانٹیننٹ میں دنیا بھر میں لوگ شناسا ہے اس سے. لیکن یہ جو روپ آپ نے اس سفر کا، اس ایک بچپن سے اس عالم پیری تک کا جو ہے، اس میں آپ نے اندازہ کیا کہ جو فیکٹس بلیور ہوتے ہیں، جن کے ایمان پکے ہوتے ہیں، جن کے بلیفز پکے ہوتے ہیں، اور جو بینگ اے مسلم جو ہماری اقدار ہے ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، رب ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو آسانیاں عطا کرتا ہے، موافقت عطا کرتا ہے. عرفان کے ساتھ ایک بلیسنگ اور پھر اس کا عمل، جو ایکٹ انسان زندگی میں کرتا ہے، ریئیکٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے، رب نے اس زمین پہ طے کر دیا ہوگا. ہر اچھے عمل کا ریئیکٹ جو ہے وہ اچھا ہی ہوگا. تو عرفان، آپ نے جو کچھ زندگی میں بیجا ہے، رب جو ہے وہ جو ہے اس تک تو ہر چیز کمیونیکیٹ ہو رہی تھی. اب وہ تھوڑا سا کمیونٹی پہ آتے ہیں. عرفان، آپ نے زندگی میں یہ جو بے شمار احباب میرے ملک کے اس وقت جو بڑے بڑے ناموں والے ہیں، وہ بھی آپ کے ایفیلیشن میں رہے. میں سب سے میرے علم میں ہے کون کیسے کیسے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس میں جب وہ سارے کے سارے، آپ جیسے آپ نے ابھی پہلے بھی کہا تھا کہ جو میرے اختیار میں اگر کوئی آ گیا تو میں نے کہہ دیا کہ یار اس کی جائے. آپ نے اس سفر میں اس اپنے یہ جو فن کی دنیا ہے، یہ جو اس میں آپ نے بے شمار لوگوں کو ایسے ایسے مواقع دیے جو آج بھی کئی بیچارے دائیں بائیں جو رہے، جو نہیں پہنچ سکے یہاں اس قبیلے میں یا اس جگہ پہ. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، میں نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا ہوا. میں نے جو میں کر سکتا تھا کسی کے لیے بھی وہ میں نے کیا. ٹھیک، تو وہ کوئی احسان نہیں ہے. کسی میں یہ فیلڈ ایسی ہے کہ یہاں پر کوئی کسی کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا ہے. سب کا یہاں تک کہ میں اگر اپنی اولاد کو کلک کروانے کے لیے ان کی جگہ پر کام کروں تو نہیں، وہ اولاد کو خود ہی کرنا پڑے گا. ایسے ہی ہے. تو اسی طرح جو دوست، جو ساتھی مجھ تک آئے تو میرے بس میں جو تھا میں نے ان کے لیے کیا، اور باقی ان کی اپنی محنت ہے. وہ آج جس مقام پر ہیں میں ان کے لیے آج لیکن عرفان، اس بات کا کریڈٹ تو ہے نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی جو ہے وہ تم نے مان دی تھی. ہاں، لیکن وہ ایک ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے. میاؤں کرتی ہے. یہ تو کامیاب و کامران لوگ ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے اور میں ان کے ساتھ رہا. ویورز، زندگی سے ریلیٹڈ، شوبز سے ریلیٹڈ یہ کچھ اس طرح کی باتیں جو ہے جو آج آپ نے شاید اس قدر وائڈ اینگل آپ کے علم میں نہیں ہوں گی جو آج بھی ہیں. اچھا، ایک ویورز میں اور بات بتاؤں کہ عرفان سے میری کس قدر قریبی رشتہ ہے. یہ ہم بڑی ہی دکھ سکھ ہم نے زندگی کی ایسے ساری زندگی شیئر کیے کہ شاید اور ہمارے رشتے جو ہیں وہ ہم اتنے قریب ان کے نہیں رہے جتنا ہمارا ساتھ رہا. عرفان کی جب شادی ہوئی سرمت کی اماں سے
تو عرفان کے اس یہ بھی بعض لوگوں کے لیے انکشاف ہوگا، اس میں میں عرفان کی طرف سے اس نکاح نامے میں وکیل ہوں، تو سو میں عرفان کا ہر رشتہ میرا رشتہ ہے، اس کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، سرمد میرا بیٹا ہے، کمل میری بیٹی ہے، ہم سب ایک فیملی ہیں۔ عرفان صاحب، اب یہ جو ہمارا آج جو ڈرامہ یا جو ایک ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اب اس پہ آتے ہیں ذرا تھوڑا سا۔ بہت اچھے ہمارا میٹر سیکریٹ، زمین سے جڑی ہوئی باتیں، ہماری ہیومن سائیکی، اب یہ جو سارا کچھ یہ جو ڈرامے کی شکل میں ہمارے ملک میں مختلف چینلز پہ یا مختلف فورمز پہ ہو رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، جیسے فلم عجوبہ تھی جب شروع میں بنی، جی فلم انسپریشن ہے تھیٹر سے، بے شک۔ وہ جو پہلی فلم بنی بر صغیر میں، گورو نے تو پہلے بنا لی تھی، مگر وہ بھی اس کی ڈیمو دی تھی انہوں نے کہ جی یہ اس طرح کی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس میں انہوں نے کہانی ڈالنی شروع کر دی۔ لیکن بر صغیر میں جو فلم بنی وہ ایک عجوبہ تھی، اسی طرح کہ وہ تھیٹر سے انسپائر ہو کر فلم بنائی گئی تھی، اور اس فلم میں جتنے کردار تھے وہ کچھ ان کے وہ جو تھے، چونکہ انڈیا میں بنی جو فلمیں، ان میں ان کی وہ مذہب کے حوالے سے بھی تھیں، تو وہ جتنے کردار ہوتے تھے وہ کیمرے میں دیکھ کر بولتے تھے، سیدھے ہی یوں دیکھ کے تو ڈائلاگ یوں بولتے تھے۔ اس کے بعد پھر ٹی وی جو تھا یہ بھی ایک عجوبہ ہمارے ملک میں آیا 1964 میں۔ جی تو لوگوں نے ٹی وی جب دیکھنا شروع کیا تو وہ شروع سے لگاتے تھے، مطلب وہ اس کی جو سگنیچر ٹیون تھی وہ کوئی 4-5 بجے شروع ہوتی تھی، وہ سگنیچر ٹیون سے ہی شروع کر دیتے تھے، اور رات کو جب نیشنل اینتھم ہوتا تھا تب بند ہوتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سگنیچر ٹیون سے اس لیے لگائیں گے ذرا ٹیلی ویژن گرم ہو جائے، پھر وہ پروگرام اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب ان کے لیے اوون میں اور ٹی وی میں کوئی فرق نہیں تھا، اور پھر رات کو وہ کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں جو لوگ تھے مطلب جنہوں نے یہ ٹی وی کا پڑھا ہوا تھا علم، اسلم اظہر صاحب آئے تھے، آغا ناصر صاحب آئے تھے، یہ فضل کمال صاحب آئے تھے، بڑے لوگ، محمد نثار حسین صاحب آئے تھے، نثار حسین صاحب تھے، اور پھر کنور آفتاب تھے، اس طرح کے بڑے بڑے، یہ یاور حیات صاحب آئے تھے، یہ دلے تھے، اتھے ماواں دلے جم دیاں تے لکھ لکھ مستی خان، دلے اور مستی خان سن اپنے کم دے، ایسے ہی۔ تو ان لوگوں نے چونکہ یہ علم سیکھا ہوا تھا، اور پھر لکھنے والوں میں اشفاق احمد خان، منو بھائی، بانو آپا، اصغر ندیم سید، امجد اسلام امجد، مستنصر حسین تارڑ، اور اس طرح کے وہ کراچی میں بھی اسی طرح بڑے بڑے، حالانکہ کراچی کا جو اسٹیشن تھا وہ بعد میں، لیکن وہاں بھی بڑے بڑے لوگوں نے مطلب وہ حسینہ معین، فاطمہ سریہ بجیا، یہ سب لوگ، انور مقصود صاحب، اسد محمد خان صاحب، یہ کانٹینٹ لے کر آئے تھے۔ یہ جتنے لوگ تھے نا لکھنے والے اور بنانے والے جو تھے وہ بھی اس علم سے آشنا تھے۔ جی بہت سے لوگ جو تھے وہ ریڈیو سے شفٹ ہوئے تھے ٹی وی کی طرف، مثلا موسٹلی ریڈیو ہی سے گئے۔ آغا ناصر صاحب، اور پھر عرفان ہمارے سامنے تو بنا تھا، پہلا لاہور ریڈیو میں تو بنا تھا۔ فضل کمال صاحب جو تھے وہ ریڈیو ٹرانسکرپشن سروس تھی کراچی میں، جی وہ ریڈیو پر ہوتے تھے، آغا ناصر صاحب ریڈیو پر ہوتے تھے، تو وہ جو ڈرامہ وہاں پر پیش کرتے رہے، مجھے یاد ہے کہ میں غالباً 63 میں 65 میں ابا کا انتقال ہوا تھا، تو میں کراچی گیا تھا اپنے ابا کے ساتھ، تو وہاں پر
فضل کمال صاحب نے ریکارڈنگز کی تھیں، ابا نے کچھ ڈرامے بھی کیے تھے، اور ایک بچوں کا پروگرام تھا الٹے پلٹے، جی کیا بات ہے، وہ ابا نے کیا تھا، تو وہ فضل کمال صاحب نے ریکارڈ کیا تھا. تو وہ پھر وہ لوگ چونکہ آشنا تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی تھیٹر فلم اس میں ہر ایک شعبے میں فرق ہے. نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ایسے ہی ریڈیو سے آپ کو بولنے کی تمیز آتی ہے، ٹیلی ویژن پر آپ کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے، آپ کا ایکسپریشن جو ہوتا ہے. دیکھیے کہ ریڈیو پر ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی کردار غصے سے اگر کہتا ہے تو وہ کہتا ہے میری بات سنو، پوری باڈی لینگویج ساتھ شامل ہے تو آڈیوگرافی ہوتی ہے. وہ ایکسپریشن جو آتا ہے وہ یوں تو نہیں کہہ سکتا میری بات سنو. ہاں نہیں، وہ اچھا جو ایسا کرنے والا ہے نا وہ بھی ٹی وی پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی اور ہی بس ٹھیک ہے اخبار پڑھ رہا ہے. تو وہ ایکسپریشن جو ہوتا ہے وہ ٹی وی پر ہوتا ہے. اس کے بعد تھیٹر میں براڈر اور وائڈ ہو جاتا ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے. فلم میں بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، لیکن اب فلم جو ہے اس سے کام لیا جا رہا ہے ان موضوعات کا، ان چیزوں کا، ان سوشل برائیوں کا. تو یہ آج کے دور میں لوگوں نے، اور اس سے جو دو لوگ تھے جیسے مسعود پرویز صاحب تھے، حسن طارق صاحب تھے، شریف نیر صاحب تھے، انور کمال پاشا صاحب تھے، خلیل قیصر صاحب تھے. تو یہ وہ بزرگان ہیں، بزرگان فن ہیں، بے شک، جنہوں نے تخلیقی عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت بڑے بڑے شاہکار پیدا کیے. بے شک. ڈائریکٹر جو ہوتا ہے اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ فلم کیسی بنانی ہے. اچھا ایک دور تھا کہ جب رومانس، ایکشن رومانس، سوشل پرابلمز، اور وہ اپنا ایکشن، اور دنیا میں تو مذہب پر بھی فلمیں بنتی ہیں، پالیٹکس پر بھی فلمیں بنتی ہیں، مگر ہمارے ہاں اتنی نہیں ہے. اور یا ہمیں جو ہمارے کچھ میرے جیسے لوگ ہیں بےوقوف سے وہ اس کا اینگل دوسرا نکال لیتے ہیں کہ یہ مذہب کے خلاف. نہیں، مسلمان جب اپنے مذہب پر فلم بنائے گا تو یاد رکھیے کہ وہ مذہب کے مطابق ہی بنائے گا. وہ ایسے ہی تھوڑی. ہاں جی. آج اگر میرا مطلب ہے قائد اعظم پر فلم بنے گی تو اس میں کرسٹوفر لی نہیں ہوگا، کسی مسلمان کو ہی وہ کردار ادا کرنا ہوگا، اور وہی کر سکتا ہے. جو بندہ ڈریکولا بنتا ہے وہ ہمارا قائد کیسے بن سکتا ہے. تو بہرحال لوگوں نے کام کیا، اور یہ انہی کی ایکسٹینشنز چلی آ رہی ہیں. وقت کی رفتار جو ہے وہ تو ایک فکس ہے، لیکن ارد گرد کا ماحول ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ چینجز جو آتی جا رہی ہیں، جو لوگ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ آج بھی کامیاب ہیں، اور وہ کامیاب ہوں گے. ان کے بعد جو اور دوسرے آئیں گے وہ اور کامیاب ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر اور ان کے پاس معلومات ہوگی. لوگ میرے جیسے جو ہیں وہ ریڈیو کو بڑا کچھ سمجھتے تھے، ریڈیو کو پریفر کرتے ہیں. نہیں، پریفر ہم کر رہے ہیں نا، لیکن بچے جو ہیں ان کے لیے وہ نہیں ہے. اور میں تھوڑا سا بس سچی بات کرنے والا ہوں. اب وہ والا ریڈیو آج کا ریڈیو نہیں، ختم ہو گیا سر. ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے جس سے ایجاد کیا. آج اگر کوئی کسی لفظ پر میں پڑھتے ہوئے اڑ جاتا ہوں تو مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے کوئی بندہ جس سے میں فون کر کے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا لفظ ہے، اس کا تلفظ کیا ہے. تو وہ دور تھا جب کہ لوگ تصور ہی نہیں تھا جو تھے وہ اس بات کا بھی غم کر لیا کرتے تھے کہ فلاں کا تلفظ بڑا خراب ہے، یعنی اس کا غم کر لیا کرتے. دکھ تھا ان کو کہ یار یہ دیکھو بتاؤ
مصطفیٰ علی حمدانی، اللہ عزیز اکبر، الرحمان، اللہ اکبر، اخلاق احمد احمد دہلوی دہلوی، صاحب، مظفر حسین صاحب، بتاؤ نا صاحب، تو ایسے یا صوفی صاحب، ناصر کاظمی، مرزا ادیب، سارے کے سارے یہ عام آدمی تھے سارے کے سارے. پھر ریڈیو پر وہ لوگ رہے ہیں جو کہ ایگزیکٹو پوسٹس پر تھے، کہ ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں ایوب رومانی صاحب، سبحان اللہ. وہ خان صاحب نہیں تھے، ہاں لیکن کیا موسیقی پر انہوں اللہ نے کتاب اکبر. لکھی. تو تجھ سے یہ علم پہلے ہے. جو تمنا تھی وہی ہے اب تک. ہاں تجھ کو پا کر بھی کسی شے کی کمی ہے اب تک. ایوب رومانی ہاں صاحب، جی، ہاں جی، سبحان ہاں جی، اللہ. ہاں جی. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں جو آرٹسٹ ہیں یہ خوش قسمت ہیں، آسانی ہے، ان کو پوچھنے پیسے والا زیادہ ملتے ہیں. اور پوچھنے والا کوئی نہیں. نہیں پوچھنے والا تو خیر ہاں، وہ تو خود آج اپنا- کل یہ اس دور کا کام کر رہے ایسے ہیں. ٹھیک ہے. تو پیسے جب جو ڈیزرونگ تھے، جو اتنے بڑے شعراء تھے، وہ جو اتنے مصنفین تھے، وہ اتنے پیسے نہیں کماتے تھے، اور شاید ان کے پیسے کم تھے اس لیے وہ محنت بھی زیادہ کرتے تھے. کیونکہ ایک چیز کم ہوتی ہے، اللہ نے بھی جوڑا بنایا ہوا ہے نا ہر چیز کا، کہ ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری زیادہ ہو جاتی ہے. تو پیشنس سے جو زیادہ ان کی بڑے چیز تھے. تھی وہ ان کی قابلیت تھی. پیسے ان کو بیچاروں کو بہت کم ملتے تھے. چھوٹی چھوٹی خواہشات تھی، ایسے ہی. چھوٹی چھوٹی خواہشات اللہ پوری ہونے پر وہ خوش ہو جایا اللہ کرتے تھے. اکبر، اللہ اکبر. بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں جن کی سنگت میں بیٹھنے کا مجھے بھی اتفاق ہوا، آپ کو بھی، اور یہ شرف آپ کو بھی حاصل ہے اور مجھے بھی حاصل ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. ویورز، آپ نے آج عرفان کھوسر صاحب کا ایک بالکل انٹائرلی نیا روپ دیکھا. لوگ میرے بعض جو ہمارے قبیلے میں، ہمارے سراؤنڈنگ میں بے شمار گھس بیٹھیے بھی رہے اور وہ ہمارے دوست ہیں، 40 ہر شعبے میں. ہاں، وہ 50 میں، تو ہمیں ان کا پتہ. عرفان یعنی میرے انالیسز ہے، لوگ مختلف حوالے سے انٹرپریٹیشنز، میں نے فیل کیا کہ عرفان کھوسٹ ایک انوسنٹ آدمی ہے، معصوم آدمی ہے. کس نے ہانی وہ انوسنٹ کا مطلب معصوم ہوتا ہے، جس نے جو ارادہ کیا. یعنی آپ جب کوئی خواب بڑا دیکھتے ہو تو اس کی تعبیر کے لیے بھی آپ کو بڑے کام کرنے. عرفان پریکٹیکل آدمی تھا. گیمکس، شارٹ کٹس، انڈیو نو ایک زندگی کا سنیریو، ایک نقشہ بنا کے چلنے والا شخص تھا. اور پھر رب نے اس کی سراؤنڈنگ میں جب آپ ایکٹ کر رہے ہوتے تو رب سے تو نہیں چھپتا نا. میرے کسی دوست سے میری ڈیووشن چھپ سکتی ہے، میرے ماں بہن بیٹی میری اولاد سے دوسروں سے، رب کے ہاں سارے کا سارا کرسٹل کلیئر ہوتا ہے. تو عرفان یہ ساری آسانیاں، یہ سارے کا سارا، ایک تو ماں جو رب تیرے گھر میں تھا ان کی بلیسنگ، ان کا صاحبان، اور پھر نزدیک ہے ان کا شیلٹر جو ہماری یادوں میں جو ہے وہ چلے تھوڑی گئے ہیں، وہ ساتھ ہی ہے. ہماری سوچ ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں وہ ساتھ ہی نزدیک ہے، ان کے ساتھ اب بھی اسی طرح ندی سوکھ بھی جائے تو اس کی نمی نہیں جائے. تو عرفان، اب ہم نے بہت ساری، میں بڑی ہم ڈراموں واموں کی کر سکتا ہوں، میں نے کہا ڈراموں کی تو روز ہی کرتے ہیں، آج ہم نے کچھ اپنی زندگی سے ریلیٹ. مجھے عرفان فخر ہے کہ تو میری زندگی کے میرے ان دوستوں میں، ان ساتھیوں میں سے ہے کہ میری ساری زندگی. اور ویورز، جب ہم کئی دہائیوں پہلے نیکر پہن کے ملے تھے، آپ یقین کریں، میں تیرے منہ بڑی سن لی نکر، جب تو نہیں پاؤں دیکھیں جی، میں جیسا شروع میں انہوں نے کہا کہ میں چھوٹا تھا تو میں تو نکر پہنتا تھا، مگر راشد عرفان، آئی لو یو. اللہ ہمارے نظر بد سے محفوظ رکھے. ویورز، آج یہ جو میرا یہ سیگمنٹ ہے لیونگ لیجنڈ، تو عرفان سے بڑا میرے ملک میں کون ہوگا. اور پھر یہ وہ ہے جس کی زندگی کی ایک ایک پرت جو ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں. ایک دوسرے آپ تو اس پروگرام کو انجوائے کر ہی رہے ہیں دیکھ کے.
آپ یقین کریں گے مجھے آج بالکل ایسا وہ سارا جو ایک فلیش بیک فلیش فارورڈ لیول میں اپنے اندر آج ایک پھر انرجی اور مجھے آج لگ رہا ہے کہ یار آج میں نے بڑے اس اپنے کچھ تھوڑا سا ایکسکلوسیو جو ہے آپ کے لیے پیش. عرفان آپ یا جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سارے کے سارے آپ ان کے لیے کوئی ایک پیغام اسی حوالے سے جو آپ کے زندگی کا یہ سارے کا سارا ایک پروسیس اس سے آپ آج کی جو لوگ ہیں ان کو کیا کہو گے کوئی پیغام ان کو دیجیے. بس میرا چھوٹا سا پیغام ہے اتنا. اچھا یہ ذرا ٹیڑھی ہے تو بہت چھوٹا ہو گیا. تو میرا پیغام یہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے اور جھوٹ نہ بولیں گے تو آپ کی زندگی گل و گلزار ہو جائے گی. اللہ میاں ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھے, ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان اپنی پناہوں میں رکھے, اور میرے پاکستان کو اور تمام پاکستانیوں کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان اپنی پناہوں میں رکھے. آمین. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی طرح کسی اور شخصیت سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.